ظاہر شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب یہ جس طرح ابھی بریک سے پہلے مزمل کہہ رہے تھے کہ یہ ان جماعتوں کا مقصد ووٹ گیدر کرنا نہیں ہوتا، ووٹ توڑنا ہوتا ہے، تو کے پی میں یہ جماعت کس کے ووٹ توڑے گی؟ پنجاب میں صورتحال کیا آپ کو نظر آ رہی ہے آگے؟ دیکھیں مزمل نے جو بات کی وہ کسی حد تک میں اس سے ایگری اس لیے کروں گا کہ اس وقت ووٹ توڑنے کی بات نہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ مین پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، اگر ہم اسیس کریں تو جے یو آئی ایف ایک ایسی فورس تھی جس نے پی ٹی آئی کے ساتھ بہت ساری سیٹوں پہ کانٹیسٹ کیا. تقریباً 51-52 ایسی سیٹیں تھیں جس میں وہ رنرز اپ رہے تھے پچھلے الیکشن میں. اس کے باوجود کہ پی ٹی آئی کا ایک ٹرینڈ تھا اور ہر جگہ بیٹ کو ووٹ پڑا. دوسرا اگر آپ دیکھیں 16 سیٹیں انہوں نے جیتی، تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت کانٹیسٹ ہوگا جے یو آئی ایف اور باقی جماعتوں کا. دوسرا اس وقت دیکھیں پی ڈی ایم کے اندر جو جماعتیں وہ آپس میں لڑ رہی ہیں، اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو کے پی کے اندر انسٹال کیا گیا پچھلے 4-5-6 مہینے سے، اس میں دیکھیں اوپنلی پولیٹیکل پارٹیز مان رہی ہیں کہ ان کے منسٹرز اس پی ڈی ایم کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر موجود ہیں. عوامی نیشنل پارٹی کے 3 وزراء ہیں، پیپلز پارٹی کے 3 ہیں، اور اس طرح 18 کے قریب جو جے یو آئی ایف کے، اور ساتھ ساتھ گورنر جو ہے وہ جے یو آئی ایف کا ہے. تو اوور آل دیکھا جائے تو اس وقت ڈیفیکٹو حکومت پی ڈی ایم کی یہاں بھی اس کو آپ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں کہہ سکتے. دوسرا اگر آپ دیکھیں تو پرویز خٹک صاحب کی جو پارٹی ہے اس کے مقابلے میں ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لیڈرز ہیں جن کی ڈیسیجنز ابھی رہنے ہیں کہ آیا وہ پرویز خٹک صاحب کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. کیونکہ اس میں بڑے ساؤتھ کی طرف اگر دیکھیں جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف کنٹیسٹ کریں گے کے پی کے اندر، وہ ہے گنڈا پور فیملی. اب دیکھنا ہی ہوگا کہ وہ کدھر جا رہے ہیں. دوسرا مردان، ثوابی اور ہزارہ کے اندر بہت ساری پی ٹی آئی لیڈرشپ ہے جو سٹل انٹیکٹ ہے، انہوں نے اپنے فیوچر کا فیصلہ نہیں کیا، تو یہ امپورٹنٹ ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی پلس پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز یہ ایک قوت ہو سکتی ہے جو کہ کنٹیسٹ کرے گی جے یو آئی ایف، عوامی نیشنل پارٹی، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این. پی ایم ایل این میرے خیال میں اتنی طاقتور کے پی کے اندر کبھی نہیں رہی اور ابھی بھی نہیں ہے. عوامی نیشنل پارٹی پچھلے الیکشن کے اندر وپ آؤٹ ہوئی اور ابھی بھی سوائے 1-2 ڈسٹرکٹ سے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی پرفارم کرے گی، کیونکہ اس کے کنٹیسٹنٹ جے یو آئی ایف بھی ہوں گے، پرویز خٹک کی پارٹی بھی ہوگی، اور ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے سابقہ جو لوگ تھے اسمبلیز کے اندر وہ ہوں گے. دوسری طرف اگر آپ پنجاب کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیں میری جو ذاتی رائے وہ یہ ہے کہ آپ پنجاب کے اندر ایک اور سیٹ اپ چاہ رہے ہیں جو کہ لوکل سیٹ اپ ہوگا. کے پی کے اندر لگ بھی یہ رہا ہے تمام جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کے پی کے اندر ایک لوکل سیٹ اپ ہوگا، اور آپ کے سندھ کے اندر اگر پیپلز پارٹی کا ایک فورس ہے تو پیپلز پارٹی سندھ کے اندر لائکلی کہ وہ حکومتیں بنائے گی. اب سینٹر کے اندر کیا فیصلہ ہوا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. میرے خیال میں اس وقت اوور آل پیپلز پارٹی بھی پر امید ہے، پی ایم ایل این بھی پر امید ہے، لیکن اصل سیاست پنجاب کی ہے، کیونکہ پنجاب کے اندر جو ووٹ بینک ہوگا، پنجاب کے اندر جو جیتنے والی پارٹی ہوگی وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ سینٹر کے اندر حکومت کس کی آ رہی ہے. لیکن واقعی کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو بڑی پارٹیز کو توڑا جا رہا ہے. پی ایم ایل این کا ووٹ بینک کاؤنٹر ہوگا استحکام پاکستان اور پلس پی ٹی آئی کے سابق ڈیزیڈنٹس. پیپلز پارٹی اپنا شیئر مانگ رہی ہے. ہمارے صوبے کے اندر اوور آل دیکھا جائے تو یہی سچویشن رہے گی، اور یہاں ایک ہنگ قسم کی پارلیمنٹس ہوں گی، دونوں اسمبلیز جو ہیں کے پی کی بھی اور پنجاب کی بھی. بلوچستان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک خاص پارٹی ہے، مے بی اٹس لائکلی کہ وہ دوبارہ وہ الیکشن جیتے. باپ پارٹی ہے، پلس جے یو آئی ایف ہے، پلس لوکل کولیشنز ہے. اور سندھ مجھے یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی ہوپ فل ہے کہ جو اس وقت وہ یوٹیلائز کر رہی ہے اپنی پوزیشن کو، فیڈرل گورنمنٹ کو پلس پروونشل گورنمنٹ کو، کہ وہ بنائے گی حکومت سندھ کے اندر. اب رہ گیا آپ کے پاس اگر وہی چیز ہے کہ فیئر الیکشن ہوتا ہے تو سینٹر کے اندر کون آئے گا، یہ ایک بڑا سوال ہے. کون چاہتا ہے، جو پلانرز ہیں کیا وہ چاہتے ہیں کہ پی ایم ایل این دوبارہ آئے گی؟ اگر آپ نے پی ٹی آئی کے سربراہ کو مائنس کیا تو کیا نواز شریف صاحب بھی مائنس ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی مائنس ہے؟ اپیرنٹلی نظر یہی آ رہا ہے. تو میرے خیال میں ایک بڑی عجیب قسم کی سچویشن ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑی اسٹیبل قسم کی گورنمنٹ ہوگی. پاکستان پیپلز پارٹی نواز شریف کو مشورہ بھی دے رہی ہے خورشید شاہ صاحب کی آواز میں کہ آپ خود کو الیکشن سے آؤٹ کر لیں اور آپ کنگ میکر بن جائیں. ملک مستحکم معیشت کی طرف گامزن، اسٹاک ایکسچینج بھی مثبت رخ دکھانے لگا. معیشت کی صورتحال بہتری کی طرف جا رہی ہے. ہم آئی ایم ایف کے قرضہ ملنے کے بعد اس صورتحال کو بہتر مزید کیسے کر سکتے ہیں؟ قرض بحالی کے روشن امکان. بول نے نبھائی اپنی صحافتی ذمہ داریاں. مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے اٹھائی آواز. رپورٹر اور اقتصادی ماہرین کے سب سے بڑے پینل کے ساتھ بول کی مشن معیشت کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 63% عوام نے دیکھی اپنی اسکرینز پر. اگر 21ویں صدی کی ہم انڈسٹری کی کوئی بات کریں تو اس میں پھر انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ ٹاپ پر آتی ہے.
अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, ब्लैकमेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हक़ाइक़ तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।